بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج قرآن پاک کے 7ویں پارے کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں یعنی سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں: حبشہ کے نصارہ کی تعریف، نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل، نمبر 3 قیامت اور تذکرہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ حلال و حرام کے چند مسائل، اس میں سب سے پہلے ایک اصول بیان کیا گیا کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے حلال رکھا وہ حلال ہے اور جس کو حرام رکھا وہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ بناؤ۔ دوسرا مسئلہ شریعت کا بیان ہوا کہ لغو قسم پر مواخذہ نہیں، یعنی ایسی فالتو قسم کی اگر کسی نے کوئی قسم کھائی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی جھوٹی قسم اٹھا لینا یا قسم اٹھا کر پورا نہ کرنا، اور وہ کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ تینوں نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ پھر قرآن پاک کے اس حصے میں بیان ہوا کہ شراب، جوا، بت یہ حرام ہیں، ان کا کاروبار حرام ہے۔ اس کے بعد حالت احرام کے مسائل بیان ہوئے کہ جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہے وہ سمندر کا شکار تو کر سکتا ہے لیکن خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ پھر مسئلہ بیان ہوا کہ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، جو شخص حرم شریف میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تیسری چیز جو اس حصے میں بیان ہوئی وہ قیامت اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اس سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی شامل ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں، چنانچہ دسترخوان اتار دیا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ پھر 7ویں پارے کا دوسرا حصہ جو سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں: توحید، رسالت یعنی کہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پر قیامت کا ذکر ہے۔ توحید، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عظمت اور کبریائی بیان کی گئی ہے، اور رسالت کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ قیامت کے دن کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، اور قیامت والے دن مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ اور اس میں ذکر ہوا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک مشغلہ ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھا قرآن پاک کے 7ویں پارے کا مختصر تعارف۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے 8ویں پارے کا تعارف پیش کریں گے۔ والسلام۔